میں واقعا بہت تکلیف میں ہوں، دکھی ہوں، نہیں برداشت ہوتا۔ ایسی زندگی سے موت اچھی ہے جس کو ہم زندہ رہ لیں لیکن مولا حسین سے دور ہو جائیں۔ ایسی رشتہ داری، ایسے تعلقات، ایسی دوستی، ایسے رشتے جو اس سفر کی راہ میں امام حسین کی طرف جانے کی راہ میں رکاوٹ بنے، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ امام حسین سے تعلق، امام حسین سے رابطہ، امام حسین سے عشق، ہر چیز پر مقدم ہے۔ کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں، باقی سب کچھ ہی چل، کچھ اولاد بھی کچھ نہیں ہے، گھر بار بھی کچھ نہیں ہے۔ لہذا ہم نے جانا ہے کربلا۔ ہم نے سفر کرنا ہے، ہم دکھ لیں گے۔ ہمارے ساتھ حکمرانوں نے باتیں کی ہیں، جب سے میں کل ادھر پہنچا ہوں، بیچ میں غائب ہو گئے تھے۔ پہلے دن میں آپ کو ساری صورتحال بتاتا ہوں۔ وزیر داخلہ جو مملکت کے ہیں وہاں سے بعد میں طلعت چودھری صاحب، انہوں نے رابطہ کیا، میں نے بھی ان سے رابطے کے لیے ان کو سلام علیہ کہا تھا واٹس ایپ پر، ان کی پھر کال آئی، انہوں نے کہا ملنا ہے۔ تو ہمارے جو دوست شیعہ علماء کونسل کے ہیں انہوں نے بھی ملنا ہے، تو میں نے کہا کہ اکٹھے مل لیں۔ میری شیعہ علماء کے مختلف دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے اکٹھے ملتے، انہوں نے بھی ویلکم کیا اور یہ لوگ اکٹھے ملے ان سے 31 جولائی کو۔ 31 جولائی کو، آج کیا تاریخ ہے؟ 6۔ اس میں قبلہ احمد اقبال صاحب بھی تھے اور ہمارے دوست حسن نقوی صاحب بھی تھے، دوسری طرف سے 3 دوست تھے، مصری صاحب تھے ان کے ساتھ، اور عارف وائدی صاحب تھے اور ان کے اخوندزادہ صاحب تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنے مطالبات دیں، کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے لکھ کے دے دیا، کما کو آج جواب دیں گے، کل جواب دیں گے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ کل سے پھر رابطے شروع ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اندر وزیر قانون بھی بولا، وزیر دفاع بھی بولا، اس سے بات کی۔ ہمارے ایم این اے صاحب جو امیر حسین انجینئر ہیں، انہوں نے وہاں پر آواز اٹھائی۔ پھر تو یہاں پر بھی بات چیت کے لیے کہا گیا، ہم اپنا حق چاہتے ہیں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم ظاہرین کو بھی کسی تکلیف میں ڈالنا، ہم اپنا حق چاہتے ہیں۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف زیارت کے لیے جانے دیا جائے اور سیکورٹی دیں، آپ کی ذمہ داری سیکورٹی دینا۔ یہ راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حق دے، یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ آپ جو کوئٹہ میں لوگ موجود ہیں وہ وہاں موجود ہیں، وہ جائیں، بارڈر کھولیں، جو طالب علم وہاں پہنچے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ، وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ ہوائی راستہ دیں، سمندری راستہ دیں، بلا کر زائرین کو لے کے جانا ہے، وہاں پر لے کے جائیں، زائرین وہاں جائیں، پہنچیں۔ دیر ہو گئی ہے کافی، ابھی بھی کافی دیر ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ ہے اب ان کے اوپر ہے، وہ زائرین کے لیے کیا اسے کہتے ہیں کہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم نے تو جانا ہے، میں اکیلا بھی ہوا تو جاؤں گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میرا خدا میرا حسین، میں اکیلا بھی ہوا تو میں جاؤں گا۔ ایک منٹ، کسی کے ساتھ نہیں لے رہا تھا، پلیز، میں جاؤں گا، میں اکیلا بھی ہوا تو جاؤں گا، پیدل جانا پڑا جاؤں گا، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، لڑنا پڑتا ہے۔ بھئی اس وقت کیوں بنائے تھے آپ نے؟ شکر خدا ہے
شکر خدا ہے الحمدللہ کہ حسینیوں کا کوئی مسلح جتھا نہیں ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت یعنی ہم چاہتے ہیں ہم زیارتوں پہ جائیں، ہماری رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. آپ روکیں گے ہم نہیں رکیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے، ہم جائیں گے. جہاں روکو گے آپ سے واپس جاؤ، ہم واپس نہیں جائیں گے. پیدل جانا پڑا پیدل چلتے رہیں گے، بالآخر ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف سفر کریں گے. ہماری قیام، ہماری دنیا اور آخرت امام حسین علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے ابھی مذاکرات وغیرہ کر رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں ساری صورتحال کو بیان کی ہے کہ جو لوگ زیارتوں میں ان کو جانے دیں، جو کوئٹہ میں ان کو جانے دیں. ابھی ایک کمیٹی وہاں سے ملاقات کر کے واپس آنے والی ہے. ہم سب سے بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھو میں نے پہلے کہا یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مذہبی حقوق کا مسئلہ ہے. میں نے اس دن ادھر بھی کہا تھا بھی اگر آپ کو ہم سے پرابلم ہے نا، کسی اور شیعہ جو شخصیات ہیں ان سے بات چیت کر لو. ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ بات کرو، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان سے بات کر لو، یا جن کے ساتھ آپ کمفرٹ ہے بات کرو ان سے بات کر لو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا حق جو آپ نے جس پر بین کی اور پابندی لگائی ہے یہ ختم ہونا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے ہمارا حق. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ذریعے بات کریں، جس کے ذریعے بات کریں ایکس وائی زیڈ، کسی مسلمان سے کر لیں کسی غیر مسلمان سے کر لیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے بات. ہم بات چیت سے نہ یہی چاہتے کہ صرف ہمارے ساتھ بات ہو، نہیں، جتنے بھی اہل تشیع ہیں یا حسینی ہیں جس سے بھی آپ بات کریں، جس پر عوام اعتماد کریں، عوام کے حقوق کی ترجمانی کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کی مشکل نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو اسپیشل نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو آپ کی طرح سمجھتے ہیں جیسے یہاں ہیں ہم آپ کے ساتھ. اس لیے وہاں اسلام آباد میں بھی تقریباً کافی دیر سے ہمارے جو MNA صاحب ہیں ان کے مذاکرات بات چیت ہو رہی ہے وزیر داخلہ کے ساتھ. ابھی انہوں نے کچھ چیزیں لکھ کے دے دی ہیں جو مناسب ہو سکتی تھی اس وقت اس سچویشن میں، اور ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ آئندہ بند نہیں کبھی بھی راستے ہوں گے. درست ہے نا؟ یہ بھی ہم نے کہا کہ ویزا اگر آپ کا بڑھا دیا جائے، مدت بڑھا دی جائے، ممکن ہے بعض لوگ دیر پہنچے، ویزا ختم ہونے کا بھی خطرہ ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا، لیکن یہ ویزا ختم نہیں، جو ویزا لگا ہوا ہے ختم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ابھی میں بات کروں گا ایران کے ویزے کی بھی بات کریں گے، تاکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ عراق نے بھی سنا ہے ویزے بند کر دیے میں، اور بھی تو بالآخر جو ہم ہیں ہم تو جائیں گے انشاءاللہ. باقی جانا ہے 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 انشاءاللہ. تو آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ العزیز. امام حسین علیہ السلام کے حرم کے سفر میں، اس سفر عشق میں جینا مرنا اکٹھا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ خوش قسمت نہیں ہے کہ ہمیں اس راہ میں موت آ جائے. اس سے خوبصورت موت ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں آپ وہ لوگ ہیں جو خط شکن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ وہ لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں جو یہاں پہنچے ہیں. انشاءاللہ خط شکن ہوتے ہیں نا، تو رکاوٹ کو توڑتے ہیں انہیں ڈیفنس شکن کہتے ہیں، ہراول دستہ فارسی میں خط شکن کہتے ہیں. خط شکن، ہم خط شکن ہیں انشاءاللہ، ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم جائیں گے مولا حسین کی طرف. جو قدم بھی اٹھیں گے، 2 قدم بھی اٹھیں گے نا مولا حسین کے حرم کی طرف، کتنا ثواب زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟
گھر سے نکلے ہیں تو مشی شروع ہے ان کی. خدا کا ہے. اور یہ کراچی کے مومن کا بھی امتحان ہے. میرے پاس پیسے ہیں، میں باہر جا سکتا ہوں، اور مجھے اپنے ان کی پرواہ نہ ہو جو کہ زمینی راستوں سے آتے ہیں اور وہ بالکل ہی محروم رہ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کل پوچھیں امام حسین علیہ السلام کہ تم تو آ گئے تھے، ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جو جن کو روک دیا گیا تھا؟ ڈرانے والوں، ڈراؤ نہ موت سے ہم کو. ڈرانے والوں، ڈراؤ نہ موت سے ہم کو. ہم ہی تو ہیں جو گلے موت کو لگاتے ہیں. ارے اجل کا خوف جو ہوتا تو ایسا کیوں کرتے؟ اجل کا خوف جو ہوتا تو ایسا کیوں کرتے؟ ہم خود ہی اپنا کفن کربلا سے لاتے ہیں. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ہم چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ میری بات سن لیں آ جان. ہم نے یہاں سے سفر کرنا ہے امام حسین کے روضے کی، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے، اور مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور ہماری رکاوٹیں دور فرمائیں. یہاں سے ضرور نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے، یہ سفر عشق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ثابت کرے گا. بہرحال انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور ہم اس کو جی آقا جی ساری میری عادت ہے دور فاصلہ رکھ کے بات کرنا، تو انشاءاللہ سفر کریں گے، نکلیں گے، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے. ہمارا رخ جو ہے نا ہمارے دلوں کے کعبہ مولا حسین کے حرم کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. سائیں کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. امام حسین علیہ السلام آج سب کہہ رہے ہیں کہ 2 جملے مصائب کے پڑھ دوں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سب ائمہ نے کہا ہے لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ. سب ائمہ نے کہا ہے لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ.